اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ کوئی اس کے حوالہ سے اس بارہ میں کوئی اپنا حکم نازل فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ لیا، ہم آپ کو وہ قبلہ عطا فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، پہلے بیت المقدس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا۔ جیسے ہی بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا تو اس وقت لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی تھے اور اسی طرح یہود بھی تھے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ٹھیک تھے، پہلے درست تھے، تو پھر یہ قبلہ کیوں جو ہے وہ اب تبدیل ہوا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ وہ کہنے لگے کہ بھئی اب جو ہے قبلہ انہوں نے ہماری طرف کر لیا، چونکہ یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال یہ قبلے کی تبدیلی ہوئی، تو کہنے لگے اب جو ہے وہ ہمارے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے لوگ۔ تو اللہ نے کہا کہ بیوقوف لوگ یہ باتیں کریں گے کہ لو جی پہلے قبلہ تھا تو پھر قبلے کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی آپ کہیں مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، وہ جس طرف چاہے حکم دے دے، اصل بات تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ میرا وہ قبلہ کدھر ہے، میرا وہ فلاں، اصل بات ہے اس میں جو راز اس کے اندر ہے وہ ہے کہ اللہ کا حکم کون ماننے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، جہاں کہیں بھی ہو، اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی دین کے کام پر، دین کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اب بھی کریں گے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے مثلا وہ اپنے بیٹے کی سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے، اب اپنے ہی بھائی کیا کریں گے، اعتراض کریں، لو جی یہ کیا کیا آپ نے، پہلے جناب ایسے تھا، پہلے ایسے تھا، اب آپ نے جناب یہ کیا۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ نے کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ پھیرنے والا ہے۔ اصل یہ بات نہیں، اصل ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو، نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا اور فرمایا جہاد میں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ احیاء زندہ ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے ہاں ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں اللہ نے داخل کر دی ہیں، اور انہیں حکم دیا ہے، انہیں اجازت دی ہے کہ ساری جنت میں جہاں مرضی چاہو جا کے کھاؤ۔ اور پھر جب وہ اپنا کھا پی کے آ جاتے ہیں تو عرش کی جو قندیلیں ہیں ان پر لٹ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو مردہ تک نہ، انہوں نے تو اپنی جان جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دی ہے، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی بتلا دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ شہداء کو مان رہے ہیں، شہداء کو پکار رہے ہیں، شہداء سے دعائیں کر رہے ہیں، اسی طرح صالحین سے دعائیں کریں۔ تو اللہ نے کہا یہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں نہ تمہیں شعور ہے ان کے بارے میں، نہ انہیں کوئی پتہ ہے تمہارے بارے میں۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں، یہ برزخ کا معاملہ ہے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ راہ جہاد میں مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی، اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا، کبھی
جان جو ہے وہ تلف ہوگی، کبھی مال کی کمی آئے گی، کبھی پھلوں کی کمی آئے گی، اناج کی کمی آئے گی، تو فرمایا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش یہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ اس دنیا میں آزمائش کی بھٹی سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کوئی بندہ اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر آزمائش کی بھٹی سے کوئی مبرہ ہوتا ہے تو وہ کون ہوتے؟ انبیاء اور رسل علیہ السلام، تو وہ بھی اس آزمائش کی بھٹی سے گزرے، کوئی اس سے بچا نہیں ہے۔ لیکن یہ آزمائشیں آنی ہے، تو اللہ نے فرمایا اس صورت میں پھر جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا شوہر ابو سلمہ جب وہ وفات پا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر کہا یہ کلمات کہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر مجھے تو عطیہ عطا فرما، اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما۔ کہتی ہے میں نے سوچا آپ کی اس دعا پر میں پریشان ہوئی کہ ابو سلمہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ جیسا کون؟ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا، سب سے پہلے ہجرت کرنے والا، اور سب سے پہلے یعنی اولین جو اسلام لانے والے ہیں ان میں سے وہ ابو سلمہ، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والا، ابو سلمہ جیسا کون ہو سکتا؟ بہرحال اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو فرماتی ہیں چند دن گزرے، میری عدت گزری، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کہاں میرے تو نصیب کہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے نکاح کا پیغام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا اور میں امہات المؤمنین کی صف میں شامل ہو گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ والی دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر جو مصیبت کے وقت واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، رخسار نہیں پیٹتے، نوحہ نہیں کرتے، گریبان نہیں چاک کرتے، اپنے بالوں کو نہیں نوچتے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر کوئی چلا گیا تو کوئی بات نہیں، کون سا انوکھا کام ہے، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے، ہم نے کون سا پیچھے رہ جانا۔ تو یہ اگر گہرائی سے بندہ اس کلمے کو سوچے تو پھر ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا صلوات، رحمتیں اور اللہ کے انعامات ہیں ایسے شخص پر، اور یہ ہدایت والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان کے بارے میں، بالخصوص یہودی جو چھپاتے تھے اللہ کی آیات کو، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حق بات کو چھپانے والا اس پر اللہ کی لعنت۔ بالخصوص دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی عالم دین آج بھی اگر وہ حق چھپاتا ہے تو میرے محترم بھائی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حق کلمہ، حق بات، سنت، آپ کا طریقہ، قرآن کی کوئی آیت، کوئی مسئلہ جانتے ہوئے چھپاتا ہے، اللہ کی قسم اس وعید میں وہ شامل ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لعنت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تابوا واصلحوا وبینوا، نمبر 1 توبہ کرے، اور نمبر 2 اصلاح کر لے، اور نمبر 3 جو چھپایا ہوا تھا اس کو واضح کرے، لوگوں کو بتلائے، لوگوں کو بتلائے یہ میں غلط مسئلہ کرتا تھا، یہ مسئلہ میرا ٹھیک نہیں تھا۔ میں ویسے حیران ہوتا ہوں، کئی ہمارے اس دور حاضر میں بالخصوص پاک و ہند کے اندر یہ بڑا تعصب پایا جاتا ہے، امام کی بات کو، امام کے قول کو، حضرت صاحب کی بات کو، حضرت صاحب کے قول کو، اللہ کی قسم قرآن و سنت سے موازنہ کیا، قرآن و سنت ان کے مقابلے میں اپنے شیخ کی بات، ان کے بڑے کی بات، اس کے سامنے قرآن و سنت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور نہیں جی ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے امام صاحب وہ غلط تو نہیں تھے، اور بھائی یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ جہاں پہ قرآن و سنت آ جائے، جہاں پہ قرآن کی بات آ جائے، جہاں پہ حدیث کی بات آ جائے، اس کو انسان لے لے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو قرآن و سنت جہاں کہیں بھی ملے، حق بات، صحیح حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، اس کو لے لینا چاہیے، چاہے وہ میرا ایک معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، چاہے میری جماعت والے کو قبول نہیں کرتے، میرے ملک والے اس کو قبول نہیں کرتے تو نہ کرے، میں تو اللہ کے یہاں سے رخرو ہو جاؤں گا۔
آگے محترم بھائی اللہ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، دن اور رات کا مختلف ہونا، یہ کشتیوں کا چلنا اور لوگوں کے فائدے کے لیے ان کا سمندروں پہ تیرنا، اور پھر اللہ آسمان سے بارش اور یہ ہواؤں کا مسخر کرنا، پھیر پھیر کے لانا، بادلوں کا مسخر، یہ سب میں نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آگے اللہ نے کہا وہ رب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، اور عبادت کی ساری قسمیں اس اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں اس دنیا میں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ معبود بنا لیتے ہیں، کچھ شریک بنا لیتے ہیں، ان سے وہ محبت ایسے کرتے ہیں جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ جیسی محبت کن سے کرتے ہیں؟ اپنے جو انہوں نے خود ساختہ بنائے ہوئے معبود ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے اس کا رد بیان فرمایا۔ اللہ کرے واللہ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں 3 آیتیں، اللہ کرے یہ کسی کو سمجھا دی جائے نا تو میں کہتا ہوں اس کو توحید کی سمجھ لاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں آگے کہ جب یہ جن کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا جن بزرگوں کے، قیامت والے دن جب وہ آئیں گے اور وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، یا اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور میں جب یہ وہ کہیں گے نا تو پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جائے گا، پھر وہ کہیں گے کاش کہ اب دوبارہ جو ہے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں جس طرح آج ہی ہم سے لا تعلق ہو۔ آج تو جناب بڑے بڑے دعوے ہیں کہ جناب آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے ہمارے پیچھے چلنا ہے، ہم لجپال ہیں۔ لجپال کون ہے؟ اللہ۔ لجپال دستگیر کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر داتا لجپال دنیا میں بنا لی، وہ بھائی ہمارے لجپال دستگیر سارا کچھ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ ہے، لوگوں کو بنا لی۔ تو وہ کہیں گے قیامت والے دن کہ یہ جو پیچھے بھاگنے والے ہیں کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، جس طرح آج یہ لا تعلق ہو گئے ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا پھر ان کے وہ اعمال جو دنیا میں ان کو بڑے اچھے لگتے تھے، بھاگتے تھے، نہیں جی حضرت صاحب تم تو گستاخ ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں بزرگوں کی شان کیا ہے، حضرت صاحب کی شان کیا ہے، اولیاء کی شان نہیں تم جانتے۔ جب یہ جو کرتے تھے دنیا میں، فرمایا جو قبروں کے آگے سجدے کرتے پھر رہے ہیں، الحیاذ باللہ سجدے کر رہے ہیں، ان کے زندوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جب یہ ان کے اعمال حسرت بن کے ان کے سامنے آئیں گے نا تو پھر وہ حسرتیں کریں گے لیکن کبھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں سے حلال جو ہے اس کو آپ نے کھانا ہے، یعنی جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھانی ہیں، حرام اور جو ناپاک چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو حرام، جن کو مشرکین مکہ حرام نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس کو حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار۔ مشرکین مکہ کہتے تھے لو جی دیکھو، ان کی آج کل بھی لوگوں کے بڑے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی آپ کو کیا پتا، مثلا مشرکین مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جس کو ہم خود ذبح کریں، جن کو ہم خود ماریں وہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ مارے، یعنی بغیر ذبح کیے جو جانور مار جاتے ہیں، وہ مردار کو حلال سمجھتے تھے مشرکین مکہ۔ پیچھے دلیل کیا دیتے تھے؟ جن کو ہم ماریں وہ تو ہو گیا حلال، اور جس کو اللہ مارے وہ نہ حلال، وہ تو بلولا حلال۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ اللہ نے کہا اللہ نے حرام کیا ہے، مردار کا گوشت کیا ہے؟ حرام۔ خنزیر کیا ہے؟ حرام۔ اور جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ اب غیر اللہ کے نام پر کتنا ہی زیادہ اس پاکستان کے اندر دیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جناب ہر مہینے الگ، اور اسی طرح ربیع الاول میں الگ اور محرم میں الگ، غیر اللہ کے نام کا سارا کچھ دیا جا رہا ہے اور لوگ جناب کھائے جا رہے ہیں۔ بس آ گیا شاید یہ آخری کھانا ہے ان کا، اس کے بعد انہوں نے مر جانا ہے، کھائے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے حلال حرام ہے۔ اللہ سے ڈرے یار، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ آگے محترم بھائیوں، اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ نیکی ہے کہ پورا ایمان لایا جائے، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اور دیگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اوصاف بیان کیے۔ آگے اللہ نے ایک بڑا اہم مسئلہ
امن و امان کو معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے کہا، اور وہ ہے قصاص، بدلہ۔ فرمایا کہ جب کسی کا قتل ہو جائے اولیاء میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے، بدلہ، وہ قاتل کو بدلے کے طور پہ قتل کرے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں، بدلے میں زندگی ہے۔ جہاں یہ قانون نافذ ہے وہاں پہ امن ہے، جہاں پہ یہ قانون نافذ ہے وہاں پہ کیا ہے؟ امن۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی پر ہاتھ اٹھائے۔ ہاں اسے پتہ ہے جس نے ہاتھ اٹھایا، قتل کیا، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ سفارشیں اور جناب بڑا ہے تو جناب پرچہ ہی نہیں جناب اس کے خلاف کٹنا، اللہ معاف، ایف آئی آر درج ہی نہیں ہونی، اللہ معاف۔ تو اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اگر یہ نافذ ہو جائے، کسی کی جرت نہیں ہے، باہر بندہ روڈ پہ جناب رات کو اکیلا سویا، وہ اپنی گاڑی میں سائڈ پہ، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کو، ہم نے یہ دیکھا سعودی عرب میں یہ کم از کم یہ قانون نافذ ہے، تو وہاں پہ رات کے کسی بھی حصے میں، مزے کی بات کہ 200-300 کلومیٹر آبادی نہیں ہے، وہاں پہ سائڈ پہ کر کے آپ سو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو آگے کوئی پریشان کر دے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ قانون ہے۔ تو اللہ نے کہا اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت بیان کی، آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا، بالخصوص جو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا مکہ میں داخل ہونے سے اور نکالا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا اب وقت آ گیا ہے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے ان کو نکالو، اور جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے اب تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا یہی بدلہ ہے، ان کو خوب جو ہے وہ مارو، اور ان سے جو انہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہیں ان سے بدلہ لے لو، میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں کچھ احکام بیان فرمانے کے بعد مزید جو ہے آگے حج کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے مومنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ جنت ایسے نہیں مل جانی، بلکہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت تو بڑی ہی سخت تھی، بعض دفعہ اتنی سختی آئی ہیں دین کی وجہ سے کہ رسول اور مومن یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، رسول تک یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ راستہ یہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی تک وہ پہلے لوگوں کی مثالیں تو تمہارے سامنے آئی نہیں، ان جیسے حالات تو بنے نہیں ہیں، تو اللہ نے کہا مدد اللہ کی آئے گی، لیکن یہ جو ہے اس بھٹی سے ضرور نکلنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے شراب اور جوئے کے بارے میں جب صحابہ نے آپ سے سوال کیے تو اللہ نے فرمایا اس میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن ان کے فائدے جو ہیں اس کے نقصان جو ہیں ان کے فائدے سے زیادہ ہیں، یعنی نقصان اس میں زیادہ ہے، ابھی حرام نہیں کیا تھا، پھر دوسرے مرحلے میں مزید جو ہے اس کو منع کر دیا گیا، تیسرے مرحلے میں پھر شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا، اور اس کے بعد مزید آگے طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی۔ ہذا واللہ اعلم، وصلی اللہ